بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. چوتھا پارہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. اب ایک شاید 1.5 صفحہ باقی ہے جو انشاءاللہ نماز فجر میں پڑھا جائے گا. پورے پارے کا خلاصہ تقریباً 1 گھنٹے میں بیان کرنا مشکل ہے. یہاں چونکہ خواتین اسلام بھی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر تقریر میں، ہر درس میں رات میں چونکہ وہ ایک جذبے سے آتی ہیں، ان کو بھی شریک کر لیں. تو پہلے یہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ چوتھے پارے میں کئی باتیں ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے نام سے ایک سورت اتاری تھی، اور جو ہے جاہلیت میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کیسے اٹھایا، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. اور فجر میں ایک انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، دوسری جنگ جس کو غزوہ احد کہتے ہیں. انشاءاللہ نماز فجر کے بعد جو ہے غزوہ احد کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیسے مشقتوں کو برداشت کیا. اب آئیے چوتھے پارے میں جو اہم باتیں ہیں وہ بیان کر کے سورۃ النساء میں آتے ہیں. چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے مومنو تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. عموماً کیا ہوتا جانتے ہیں، تیسرے پارے میں اللہ نے یہ بات بتائی، اگر تم کو سڑی دال لے تو آپ لیں گے؟ نہیں لیں گے. بولیں گے کتوں کو ڈالنے کی چیز ہم نہ دیتے، کیا بولیں گے؟ جب آپ سڑی دال نہیں لیتے، سڑی چیز نہیں لیتے، تو گلی سڑی چیز اللہ کے راستے میں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتا ہے تو کیا کرو، اپنی پسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے. اس آیت کی تشریح میں ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے، غور سے ذرا سنیے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس گیا اور کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بلکہ اللہ حکم دے رہا ہے. میرے پاس ایک باغ ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے. اس وقت کتنے؟ 600 کھجور کے درخت تھے. کہتے یا رسول اللہ اور اس کے رسول جیسے چاہتے خرچ کر لو آپ یہ، میں پورا اللہ کے راستے میں دینے جو ہے مکمل طور پر تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابی کا جذبہ بڑا پسند آیا. اور جانتے ہیں اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا، وہ کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا. مکے مدینے کی چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوتے، کھجوروں کے درختوں کے سائے میں بیٹھتے اور میٹھا پانی نکل کر مکمل باہر نکل جاتے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا ابو طلحہ کو یہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ آ گیا ہے، تو کیا آپ نے فرمایا اے ابو طلحہ تمہارے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، تمہارے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں. یہ مال بڑا اچھا ہے اور تم نے دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا بہترین سودا کیا ہے، ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن ابو طلحہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب بھی حکم دیتا نہ خرچ کرو بولے تو کبھی ایسے بولتا کہ اللہ پورا خرچ کردار کر کو گلی میں آ جاؤ، ایسا اللہ کہیں بھی نہیں بولا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کے جذبے کی قدر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ یہ پورے 600 کھجور کے باغ اللہ کے راہ میں دینے کے بجائے کیا کرو معلوم ہے، تھوڑا اپنے رشتہ داروں کو بھی دو. اپنے رشتہ داروں کو دو گے تو تم کو 2 ثواب ملیں گے. ایک تو صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب بھی ملے گا، دوسرا رشتہ داری کا بھی مکمل طور پر تمہیں ثواب ملے گا. معزز حاضرین، بعض روایتوں میں آتا ہے، یہاں ممبر بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم اکثر کیا کرتے، کوئی بھی بات بولنا ہو تو ممبر پر چڑھ جاتے تھے۔ ہم نے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا تو مشہور ایک عالم دین تھے جنوبی ہندوستان کے، میرے خود اپنے استاد بھی ہیں، مولانا ظہیر الدین اثری رحمانی۔ وہ کوئی بھی بات بولنا ہوتا عمر آباد میں کرسی پر نہیں بیٹھتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چلے گئے، ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لوگو اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو اپنا پسندیدہ عمل اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے نبی کے مبارک زبانے سے یہ لفظ کا نکلنا رہتا، صحابہ پورے جذبہ ایسا آتا ان کے اندر، ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر جو انفاق کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا نا، دنیا کے کسی قوم میں نہیں آ سکتے جتنے جائے کہ مسلمانوں میں آئے۔ بہت مشکل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو خرچ کرتے تھے۔ ابو طلحہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ جہاں چاہتے ہیں ویسے خرچ کر لو۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کھجور کا باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، مسجد سے الگ تھا، لیکن جب مسجد چوڑی ہوئی نا، یہ باغ آج مسجد نبوی کے اندر آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں تقریباً جو ہے باب المجیدی سے داخل ہوں گے پیچھے کے دروازے سے، تو یہ باغ وہاں ہے، لیکن جو ہے یہ طلبہ کو معلوم ہوتا، خاص لوگوں کو معلوم ہوتا، عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا یہ باغ کیا ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ چکا ہے۔ بہرحال یہ مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے، اپنی پسندیدہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ آپ بکرے کے گوشت کا سالن کہتے ہیں کیا، آپ وہی دو، آپ کو پسند ہے وہی دو، بہترین چیز دو، لیکن ہمارے پاس ہوتا ہے کہ خواتین اسلام بھی ہیں، مالدار گھرانے کی عورتیں کیا کرتی معلوم ہے، ایک مرتبہ یہ کپڑا پہن لیتے، دوبارہ وہ کپڑا نہیں پہنتے، وہ کپڑا پہن لگ گئے تو تمہیں وہ شادی میں پہن کو آتے نہیں کپڑے، یہ اسی وجہ سے عورتیں بدل بدل کے کپڑے پہنتی، اور کیا کرتی معلوم ہے عورتوں کے ناشکری کیسے آتی ہے، وہ کپڑے ایک مرتبہ لانڈری کو دے کو دھو کو پیک کرا کو غریب کی شادی میں دے ڈالتے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جیسے یہ کپڑے کو ایک بار پہننے کو ناپسند کرتے نا، ویسے 5000 کی ساڑی تو کیا ہو گیا، 350 کا ٹس کیوں دیتے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے پسندیدہ مال میں سے اللہ کے راستے میں دو، یہ بہت بہتر ہے۔ اس بارے میں دوسری بات یہ آئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری آ گئی تھی، اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے کچھ دنوں کے لیے اپنے اوپر جو ہے کسی چیز کو حرام کر لیا تھا۔ یہودیوں نے کیا کہا، حضرت یعقوب حرام کر لے تو ہمیں بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ٹائیفائڈ کی بخار ہے تو ڈاکٹر بولتا 20 دن تک گوشت نہیں کھانا، کیا ٹائیفائڈ کا بیمار یہ بولتا کیا میں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں؟ نہیں، یاد رکھو دنیا میں کسی بھی انسان کو کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی مرضیوں کو چاہتے ہوئے شہد کو حرام کر لی، اللہ آیتیں اتار دیا، اے نبی اپنی بیویوں کی مرضیوں پر چلتے ہوئے ایک حرام چیز کو حلال چیز کو حرام کر لیتے ہو، یہ تو تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کر لیا نا، اسے کفارے کے طور پر قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، علماء نے اتنا بھی کہا ہے۔ تیسری بات اس درس میں ہم جو آپ کے سامنے بیان کریں گے، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام۔ دوسری مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایو مسجد اودع فی الارض اولا، دنیا کی سب سے پہلے مسجد کون سی تھی؟ آپ نے فرمایا المسجد الحرام، ثم ایو، پھر کون سی؟ کہا المسجد الاقصی۔ دونوں کے درمیان میں کتنا گیپ آیا؟ یہ مسجد اقصی اس میں یروشلم میں ہے اور مسجد حرام کا مکے میں ہے، دونوں کے درمیان کتنا گیپ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال کا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، علامہ اقبال نے کہا ہے۔ تو پہلی مسجد حرام جس میں نماز پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ مسجد حرام میں ایک مرتبہ نماز پڑھیں گے کتنے ہے؟ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ ماشاءاللہ اس مسجد کے امام کتنے خوش نصیب ہوں گے، دیکھو ماشاءاللہ، انہوں نماز پڑھے تو پیچھے پورے آدمی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ماشاءاللہ۔ علماء اسی لیے بولتا حساب کر کے مکے میں ایک نماز پڑھنا بولے تو انڈیا میں 50 کو 5 سال نماز پڑھنا ہو،
اللہ اکبر، اتنا جو ہے ثواب جو ہے علماء نے رکھا ہے۔ تو یہ دوسری مسجد کون سی؟ مسجد اقصیٰ، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ عوام کے درمیان میں ایک بات مشہور ہے، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، بلکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازوں کا ثواب ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں ایک بات بتائی، اگر کوئی آدمی اس مسجد میں نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرے گا جیسے اسی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے، وہ مسجد ہے۔ اور تیسری مسجد ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 نمازوں کا ثواب ہے۔ لیکن حج اور عمرے جانے والوں کے درمیان میں جو کتاب تقسیم کی جاتی ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو 1 لاکھ کے نیچے مسجد نبوی 1000، اور مسجد نبوی سے نیچے مسجد اقصیٰ 250 نمازوں کا ثواب۔ آپ لوگ یہ بات یاد رکھیے اور اس میں کبھی غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا ذکر کیا تو وہاں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بکہ کہا۔ یہاں غور سے سنیے بات، یہ مکہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بکہ کہا۔ بکہ کا معنی کیا ہے؟ علماء بولتے ہیں بکہ کے اندر ریزہ ریزہ کر دینے کا معنی ہے۔ اور کیا ہے، کوئی بھی آدمی مکے میں اگر جو ہے تکبر سے داخل ہوا تو مکہ اسے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ابرہا نقلی کعبہ بنایا تھا یمن میں، وہاں بنا دل کو یہ اصلی کعبے کو ڈھانے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کے پوری جو ہے لشکر کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تو معلوم ہوا یہ کعبۃ اللہ کی حفاظت قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جو ہے قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتایا، چھوٹے چھوٹے پنڈلیاں والے کالے لوگ آ کر کعبۃ اللہ کو جو ہے ڈھانا شروع کریں گے۔ اللہ اکبر، کیا وقت ہوگا وہ! ہمارا قبلہ خود چلے جا رہا ہے، اس کی اینٹ الگ الگ نکالیں گے، اس کے پردے کو چاک کر دیں گے اور پورے کعبۃ اللہ کو ویران کر کے چھوڑ دیں گے۔ وہ وقت بھی جو ہے امت مسلمہ پر آنے والا ہے۔ اللہ وہاں فرماتا ہے مبارکن وہدن۔ آپ جانتے ہیں مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، مسجد کیا ہوتی ہے؟ گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا ایک مرکز ہے مسجد۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے رہ گئی ہے، نہ یہاں بالغوں کی تعلیم کا انتظام ہے، نہ عورتوں کی تعلیم کا انتظام ہے، نہ بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد ایسی تھی جس نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے۔ لہذا ہم بتاتے ہیں ہر مسجد کو صرف نماز تک محدود مت رکھو، مسجد سے یہ جو جہالت کا اندھیرا ہوتا نا، اس کو علم کے نور سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام ہر مسجد سے ہونا چاہیے۔ ہر مسجد ہدایت کا مرکز۔ اگر کسی گمراہ نوجوان کو ہدایت مل سکتی ہے تو انہی مساجد سے مل سکتی ہے، انہی مساجد کے علماء اور وہاں کے جو ہے حفاظ سے مل کر مکمل طور پر یہ ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک بات بتاتے ہیں آپ کو، آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے دیکھتے ہوں گے مقام ابراہیم ایک گلاس میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے جا کر چومتے رہتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا اسے، بس کیا ہے طواف کرتے وقت بیچ میں آتا ہوا۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے نا، آپ میستری کو دیکھے ہوں گے، ذرہ اوپر گیا تو بھانسے بن لیتا انہیں۔ اس زمانے میں بھانسے نہیں تھے، اسٹول بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا اے اسماعیل ایک پتھر لے کر آؤ تاکہ میں اس پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو ذرا بلند کر سکوں۔ حضرت ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر کام کر رہے تھے، ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے ان قدموں کا نشان ہے اس میں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے کام لیتا ہے مساجد کی تعمیر کا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ وہی وہ اس میں مقام ابراہیم میں پتھر ہے، آپ جھانک کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم کے پیر کے نشانات ہیں اس میں۔ اب یہاں ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے، ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں کعبۃ اللہ کی تصویر لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ مسجد نبوی کی تصویر لگا لیتے ہیں۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا سوال ہے۔ تو اگر آپ اصلی اعتبار سے دیکھا جائے تو سلف سے کہیں بھی ثبوت نہیں ہے
یہ فوٹو لگانے کا. اب کیا کریں گے؟ بولیں گے ہمیں شرک کرتے کیا اسے. آپ لگا کے چلے گئے, اگر آپ کی جو ذریت اولاد ہے ان کو علم نہیں تو کیا کرے گی؟ اسی کی پوجا کرے گی. تو لہذا اپنے گھروں میں یہ کعبۃ اللہ کی تصویریں, مدینے کی تصویریں سب مت لگاؤ. حتیٰ کہ بعض علماء نے تو قرآن کے تغرے لگانے سے بھی بعض علماء نے منع کیا ہے. بات صحیح ہے, کچھ لوگوں کو برا لگ سکتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے. بل حتیٰ کہ حنفی علماء میں سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, حنفی عالم دین ہیں, قرآن نازل ہوا دیواروں پر لکھنے کے لیے نہیں بلکہ سینے میں اتار کر اس پر عمل کرنے کے لیے. اگر آپ سمجھ جاؤ قرآن کا تغرا لگائے, بچہ بال مارا تو پورا نیچے گر جاتا ہو, نہیں. اچھا, ایک صورت میں آپ قرآن گھر میں لگا سکتے. آپ ایک بورڈ بنا ہے, اس میں ہر دن سورت لکھتے ہیں, بچوں کو یاد کرنے واسطے مٹا مٹا کے لکھتے ہیں. بچوں کی تعلیم کے غرض سے لگا سکتے آپ, ورنہ تو برکت حاصل کرنے کے واسطے چپکے سے لگا کہوں سے. معلوم ہے حج عمرہ کرنے والے جو لوگ آتے ہیں 10,000 ریال لے کر, وہاں کے تغرے لے کر پیک کر کے آتے ہیں, زندگی میں لائٹا سلگاتے رہتے اسے. مکے کو گئے, مدینے کو گئے, خالی فوٹو میں رہتے, دل میں توحیدیش نہیں ہے. کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھے انہی تغروں کی وجہ سے, فوٹو میں جو شرک میں انسان پہنچتا ہے. لہذا اپنے گھروں کو پاک صاف رکھو, کیلنڈر لگاؤ. بس یہ دعاؤں کا جو کیلنڈر یہ بھی مسجد میں قبلے کی طرف لگاتے ہیں نا, اس میں بھی مصلی کے لیے تشویش ہے. بہتر یہ ہے کہ ادھر دیواروں میں لگایا جائے تو بہتر ہے. اسی طریقے سے اور ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے 2 باتوں کی تفصیل بیان کی. ایک تو تمہارے اندر جسم کی طاقت بھی ہونا, مال کی طاقت بھی ہونا. آپ جانتے ہیں سعودی عرب کا قانون ہے 5 سال میں 1 مرتبہ حج کرنا, بلکہ جانتے ہیں نا آپ, جب ہم نے اس قانون کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا یہ بھی حدیث میں آیا ہے. سعودی عرب کا جو قانون ہے 5 سال میں 1 مرتبہ حج کرنا, یہ بھی حدیث میں آیا ہے. حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد کی ہے, ابن حبان کی ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے. حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, بندے کو میں جسمانی طاقت بھی دیا, اس کے اوپر مال بھی کھول کے چھوڑا. 5 سال گزر گیا تو اگر میرے پاس نہیں آیا تو میری رحمت سے محروم ہو جائے گا. اللہ اکبر. لیکن یہ اچھا, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر 5 سال مرتبہ چل جانا ہمیں نہیں, ویسا مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا بولتے, اگر تمہارے پاس طاقت رہی 5 سال میں 1 مرتبہ جاؤ. لیکن یہ بات یاد رکھو, مالدار کے لیے بھی زندگی میں 1 ہی مرتبہ حج فرض ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, خدمت خلق ہے, بیواؤں کے حقوق ہیں, یتیموں کے ہیں, تعلیم کے مسائل ہیں. ان سب کو چھوڑ کر لوگ تو ہر سال حج کو جاتے رہتے. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج کل تو حج عمرہ پکنک سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگ حج کو جا رہے ہیں, عمرے کو جا رہے ہیں, بغیر کسی اس کے واپس آ رہے ہیں. جانتے ہیں میرے ساتھ ایک بوڑھے تھے, ویلور سے آئے تھے تمل ناڈو کے, حج کرے عمرہ کرے, 10ویں تاریخ کو پوری داڑھی بھی نکال لیے. بولتے ہیں کیا ہوا, داڑھی کیوں نکالا؟ بولے تو کئی عمرے کریا میں یہاں کے بال ختم ہے تو داڑھی کے بال بھی نکال لیا, بول رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ حج عمرہ پکنک بن گئی ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول علماء نے نقل کیا ہے, ایک زمانہ آئے گا لوگ حج بھی کریں گے, عمرہ بھی کریں گے, بغیر ثواب کے, بغیر اللہ کی رحمت کے, ایسے ہی واپس ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ قول آج اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو یہ 5 سال میں 1 مرتبہ حج کرنے کا قانون اپنے کا صحیح ہے, لیکن 2 سال سے دیکھ رہے ہیں نہ لوگ عمرے کو جانا پا رہے, نہ حج کو جانے پا رہے. دنیا میں کئی مرتبہ حج بند ہوا ہے, اس میں یہ سال بھی ہے, پتہ نہیں اس سال کیا ہوگا. اللہ سے دعا کرے اللہ ختم کرے وبا کو. اور اسی طریقے سے آج کے درس میں جس میں ایک بات یہ بات آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے ڈرنا چاہیے جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے دنیا جنگل تھی, لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, آپ نے صرف جسموں کو نہیں جوڑا, آپ نے دلوں کو جوڑا. اب دیکھیے نماز میں
ہم جو ہے کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملاتے ہیں لیکن ہمارے دل ملتے نہیں. یہ اصل ملنا چاہیے. ہمارا قدم ملا, ہمارا پیر ملا, ہمارا کیا ہونا, دل بھی ملنا چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اگر تم اپنے صفوں کو درست نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. معزز حاضرین, اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا پارے میں بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ بھی مکمل طور پر امت کے اندر ہونا چاہیے. قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے, کچھ چہرے سفید ہوں گے. سفید کس کے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو لوگ کتاب و سنت پر چلتے ہیں ان کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو انہی لوگوں میں سے بنائے جن کے چہرے قیامت کیسے ہوں گے, سفید ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پر عمل کرنے والے کو مسجد خیف میں مینا میں کھڑے ہو کر یہ دعا دی تھی, نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وادى كمن سمعها. اے اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھ جو میری دعا حدیث کو سنتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, دوسروں تک پہنچاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں میں ماشاءاللہ کیسی تر و تازگی رہتی ہے چہرے میں, اور محدثین مر جاتے ہیں تو دنیا سے جاتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دلہن کو سجا کر جو ہے جنازے میں رکھ دیا گیا ہے. معزز حاضرین, دیکھیے سنت پر عمل کریں گے نا اس کا اثر کہاں دکھائی دے گا, چہرے میں دکھائی دے گا. اسی طریقے سے سنت میں یہ داڑھی بھی آتی ہے. یہ داڑھی بعض لوگ بولتے پورا تقوی داڑھی میں چھکی, ایسا شیطان کلاتا. یاد رکھیے ایسی بات نہیں ہے, پورا تقوی داڑھی میں نہیں ہے. ایسا سوچو یہ داڑھی ہمارے تقوی کا ایک مظہر ہے. جس کے دل میں تقوی ہے اس کے چہرے پر داڑھی ہے, جس کے دل میں تقوی نہیں ہے اس کے چہرے میں داڑھی نہیں ہے. ایسے اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. لوگ بولتے سنت رکھو, جھوٹ کیسے بولنا بھائی, ارے سنت رکھ لے کو جھوٹ بھی چھوڑ دو نا, ماشاءاللہ وہ سنت بھی عمل رکھو اور اچھے اخلاق بھی مکمل طور پر ہمارے اندر پیدا ہو گئے. معزز حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو خیر امت کہتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کو ایک مجدد بھیجے گا. مجدد کا مطلب دنیا میں اصلاح کا کام کرنے والے. اب یہ مجدد کون آئے؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ آئے, جنہوں نے آ کر کیا کیا, حدیث کو صحیح اور ضعیف کو اور باطل کو مکمل طور پر الگ کر کے دکھایا. معزز حاضرین, آج کے درس میں غزوہ احد کا ذکر تو نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اور ایک بات فرماتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم تھے. ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں, اگر آپ کو بری لگے تو تھوڑا آپ اس کو جو ہے برداشت کر لیجئے. عموماً کیا ہوتا ہے, اہل حدیث مسجد میں اگر کوئی حنفی آ جاتا ہے ہم اسے ایسے انداز سے دیکھتے ہیں کہ بھگ جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے, ہم جو بول رہے ہیں آپ کو مت دیکھو آپ اسے ویسا. ارے بندہ آیا, اللہ کی مسجد ہے, احناف میں اور ہمارے میں نماز کی تعداد میں فرق ہے نہیں ہے. اب وہ آیا تو اس کو ایسے انداز سے دیکھتے ہیں, وہ بندہ کیا ہے اندر سے فیل کرتا ہے میں غلط جگہ آ گیا سکا ہے, مجھے بھاگ جانا چاہیے, اور نماز میں کھڑے ہوتا ہے تو سمجھو ادھر بھی اہل حدیث ادھر بھی اہل حدیث. آپ پیر ملانا چاہتے ہیں, انہیں ملانت نہیں چاہتا ہے تو چھوڑ ڈالنا اسے. آپ پیر کتنا ملائیں گے, اس کی آخری انگلی کو کھل لیں گے آپ؟ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ ہمارا کلمہ کو بھائی ہے نا, اسے معلوم نہیں, سمجھانا اسے. اگر آپ اسے نہیں سمجھائے نرمی سے, اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اب وہ ہاتھ رکھ کے ایسا کھڑا ہے نماز میں تو اس کے ہاتھ اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں. ایسی حرکتیں مت کرو کبھی بھی. یاد رکھو سب سے پہلے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت پیدا کرو, اور آپ اس سے بات کریں تو ایسے معلوم ہونا دنیا کے سب سے بہترین خیر خواہ ہیں آپ اس کے. ایسے انداز سے بات کرے تو کیا ہوگا, ماشاءاللہ وہ ہماری مسجدوں سے اچھا اثر لے کر جائے گا. آپ پوچھیں گے اہل حدیث حنفی مسجد میں گیا تو ایسا بورڈ پر لکھ کر رکھا نا ان کے اخلاق ان کے ساتھ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل رہے ہیں تو غلطی کرنے والوں کے ساتھ بھی ہمارا وہی رویہ ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. مسجد نبوی میں ایک آدمی پیشاب کرنے آ گیا بدو, صحابہ مارنے اٹھے. اللہ کے نبی بولے چھوڑو اسے, پیشاب کرنے دو. پیشاب پورا کر گیا. اللہ کے نبی نے دیکھو یہ غیر مسلم پیشاب کرنے گھسرا تو چھوڑ ڈالے اسے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
ایک ڈول میں پانی لا کر اس کے اوپر کیا ہے اونڈل ڈالو، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بلائے، بولے دیکھو اللہ کے بندے، یہ مسجدیں پاک ہیں، اللہ کا ذکر کرنے واسطے ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے اس آدمی کو سمجھایا تو ماشاء اللہ آپ کی نرمی سے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہم آپ کو کیا بولنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھا عقیدہ یقیناً دیا ہے، لیکن یہ عقیدہ ہمارے سے منتقل ہو کر دوسرے بھائیوں تک کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے چہروں میں سختی ہے، ہمارے چہرے ہمارے جو ہے منہج میں جو ہے ایک دم سختی ہے، اور ایسا کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عقیدہ دوسروں تک نہیں جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دوسرے طبقات میں کتنی محبت اخلاق سے بات کرتے، دیکھو غلط بات بھی اس کو گھول کر پلا دیتے، لیکن ہم اپنے چہرے سے سختی اور نفرت جیسا چہرہ بنا کر رکھے تو دنیا میں کام نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دل ہوتے نا، آپ کے پاس کون بھی بیٹھتا نہیں، پورے بھاگ جاتے۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے صحابہ مکمل طور پر کیا کرتے تھے؟ ترس جایا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، سورہ نساء کی کچھ باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، یہاں خواتین بھی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی، نساء کا مطلب کیا؟ عورت۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں اتاری، عورتوں کے نام سے صورت اتاری ہے۔ مدنی صورت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے رخصتی کر دی گئی تھی، رخصتی کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صورت اتری تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس صورت کی 5 آیتیں مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ یہاں خواتین اسلام بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یہ زندگی کی آدھی گاڑی بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیسے سنبھال کر رکھنے کا حکم دیا جانتے ہیں؟ جیسے تم شیشے کو سنبھال کر رکھتے ہو ویسے عورتوں کو سنبھال کر رکھو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام تھا انجشا، وہ کیا تھا؟ اونٹ کے اوپر ایک ٹوکری رکھو، وہ ٹوکری میں عورتوں کو سب بٹھا کے ان کیا کرتے تھے؟ اونٹ ہکلتے تھے۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں وہ ٹوکری میں صحابیات کو سب بٹھا دل کو خوب بھگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انجشا انجشا، اس میں کانچ ہے، کانچ ہے اس میں، ذرا کانچ کو لے گئے اسٹمپ پر نہیں پھوڑنا، نہ جیسا کرنا ویسا ان عورتوں کو مکمل طور پر کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے ماشاء اللہ۔ بیویوں کے ساتھ وہ سلوک شاید دنیا کا کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہا ایک اونٹنی پر سوار ہونا چاہتی ہیں، ہو رہا نہیں ان کو، ہمیں رہے تو بیٹھا دیکھیں گے بولیں گے اپنی بیوی کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر دیا، قربان جان اپنا پیر دیا تو صفیہ اس پیر پر اپنا پیر رکھ کر چڑھ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ اسوا، یہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو اسوا ہے صرف کتابوں میں رہ گیا ہے، آج کیا نہیں ہے، آج ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ یہ دیکھیے خواتین، عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، کیا کرتے تھے؟ اسے وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ کیا کرتے؟ وراثت میں جائیداد میں حصہ پانا کا تو ایک شرط، انہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان جنگ میں جا کے دشمن کو مارنا۔ عورت وہ کام کر سکتی ہے، بچے بھی محروم، عورت بھی محروم۔ اللہ تعالیٰ بولا اگر کوئی آدمی اپنا مال 1 روپیہ چھوڑیں دے، 1 لاکھ روپے چھوڑیں دے، جیسے مرد کو حصہ ہے عورت کو بھی حصہ ہے، بچے کو بھی حصہ ہے، یہ جائیداد میں عورتوں کو حصہ دینا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا معاشرے میں بھائی سب مل کو بہنوں کا پورا حصہ کھا لیتے۔ آج ہو رہا معاشرے میں بھائی پورے بہنوں کا پورا حصہ کھا لیتے، تجھے آدھی عقل ہے جا 10 لاکھ روپے لے جا، حالانکہ 1 کروڑ روپے ملتے رہتا اسے۔ تو باتیں بہت ہی ہم بولنے کی، اسلام نے عورتوں کو بہت اونچا اٹھایا، اور اللہ نے سورۃ النساء میں ایک بات یہی بتائی، ایک مرد 4 عورتوں کو کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات سنے تو عورت کو اچھا فیل نہیں ہوتا۔ کیا ہوتی؟ دوسری شادی کی بات کرے تو عورت رونا شروع کر دیتی ہے۔ بات حقیقت میں یہی ہے۔ اب اصل میں کیا ہے، یہ کب کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ماحول ہے، یہ اس کے لیے ضرورت کے وقت کرنا چاہیے۔ آدمی اگر 2 کو سنبھال سکتا ہے، دونوں میں انصاف کرنا چاہے تب کر سکتا ہے، ورنہ جو ہے نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس نے 2 شادیاں کر لیں اور دونوں کے درمیان میں انصاف نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ قیامت میں آئے گا اس کے چہرے میں گوشت ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اسلام نے عورت کو مہر کے ذریعے اونچا
اونچا اٹھایا. جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, شادی کر لیتے تھے, مہر نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کے لیے مہر کو دے کر اوپر اٹھایا. اور جو ہے مہر کتنا ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں کیا ہے, مہر بولے تو لاسٹ میں 780 پر 6 آنا, یہ بھی بعض لوگ دیکھتے ہیں. مہر کی 2 شکلیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے معجل, ایک ہوتا ہے مؤجل. معجل کا مطلب پورا جلدی دینا, مؤجل کا مطلب قسطوار. آپ اپنی بیوی کو 50,000 روپے دینا چاہتے ہیں, شادی کرتے وقت 25,000 روپے دو, اس کے بعد 25,000, لیکن اسے لکھ لینا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے, مہر دیے بغیر پوری زندگی گزار دے کے مرتے سے وقت شوہر کو بولتے ذرا معاف کر ڈالو تمہیں. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ مہر اس کا حق ہے یہ. اور مہر مرد کھا سکتا ہے کیا, عورت دی تو کھا سکتا, مرد منگنا نہیں. اگر عورت مہر دیتی ہے تو جو ہے اس کو کھا سکتا ہے. یہ کچھ باتیں تھیں ہم جو بتانا چاہتے تھے. انشاءاللہ غزوہ احد کے بارے میں ہم کل صبح بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم کو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی والا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی عورتوں کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.